آج میں آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس نے اپنی ماں کی گستاخی کی ہے تو اسے دنیا کے اندر ہی اس کا عذاب، اس کا انجام دیکھنا پڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص جب اس کا وقت موت آیا، نزع کا عالم ہوا، موت کا وقت ہے، تو لوگ اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرتے ہیں تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ تو ایسے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، آپ کو بتلایا کہ ایک شخص ہے، موت کا وقت ہے، کلمہ اس کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مہربانی فرمائی اور خود تشریف لائے، لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے اب اس کی وجہ جاننے کے لیے جو سب سے پہلے سوال کیا، بڑا ہی اہم اور ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلا پوچھا، اما کان یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ اب کتنا بڑا سوال ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کی یہ حالت ہو سکتی ہے۔ فرمایا اما کان یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا تھا۔ اب دوسرا سوال بھی بڑا اہم ہے، فرمایا اما کان یصوم، کیا وہ روزے رکھتا تھا؟ تو پتہ چلا اگر بندہ روزے نہ رکھے تو اس کی وقت موت یہ حالت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا بڑا اہم، فرمایا اما کان یزکی، کیا وہ زکوٰۃ دیتا تھا؟ پتہ چلا اگر زکوٰۃ نہ بندہ دے تو اس کی یہ حالت ہو سکتی ہے۔ چوتھا سوال بڑا ہی امپورٹنٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هل اطعم والدیہ، کیا یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی ہاں، نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن یہ خرابی تھی کہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں زندہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہل لا عفوت عنہ، تم اس کو معاف نہیں کرتی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عفو، میں اس کو معاف نہیں کرتی، اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری حالت دیکھیں، میری ایک آنکھ صحیح ہے، ایک خراب ہے، اس لیے کہ اس نے ظالم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، لاتا منی، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور میری ایک آنکھ کو ضائع کر دیا ہے، یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کرتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھو بالحطب، لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں لے کے آؤ۔ تو اس نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں کیوں اکٹھی کرنی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ تو کتنا بڑا جرم ہے نبی علیہ السلام کے نزدیک والدین کی نافرمانی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں کی دلی محبت جاگ اٹھی، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آگ کے لیے اس کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا ہے؟ یا رسول اللہ کیا میں نے آگ کے لیے اس کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا۔ جیسے ہی یہ الفاظ ماں کے زبان سے نکلتے ہیں تو اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس بندے نے زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، اس کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری جنت کا راستہ ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کا دل دکھاتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر بھی انہیں سزا ملے گی، اس دنیا کے اندر بھی ان کا انجام بڑا برا ہوگا، کیونکہ والدین کی نافرمانی یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا قبر اور آخرت میں ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس جرم کی سزا
دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔